کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، تو اگر اس امت میں کوئی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس روایت پر ہم نے بات کی تھی اور اس روایت کے جتنے بھی پہلو تھے اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اب ہم کشف سے متعلق روایت ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جو کشف سے متعلق روایت پیش کی جاتی ہے صوفیاء کرام کی طرف سے، اور خاص طور پر کرامات کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، وہ الاعتقاد امام بہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح امام بہقی کی ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، اس میں امام بہقی رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر پر جو امیر بنایا تھا وہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی تھے، انہیں بنایا تھا۔ تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو ایک دم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے دوران ہی یہ پکار لگائی، منبر پر موجود تھے، کیا پکار لگائی کہ یا ساریہ، اے ساریہ، یعنی ان صحابی کا نام لیا کہ جو لشکر پر روانہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ الجبل، یا ساریہ الجبل، دو دفعہ یہ کہا کہ اے ساریہ پہاڑ پہاڑ۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لشکر واپس آیا اور اس نے سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین، ہم دشمن سے ملے تھے، دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہوا تھا، تو دشمن ہم پر غالب آ گیا، اور ہم نے، یعنی میں نے، جو ایک سائل ہے اس نے یہ سوال کیا کہ میں نے یہ آواز سنی، اب غالباً وہی ہوں گے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، لشکر پر امیر تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آواز سنی، اور آواز کیا تھی؟ وہی آواز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ آواز یہ تھی کہ اے ساریہ پہاڑ پہاڑ، یعنی پہاڑ کا سہارا لو، پہاڑ کے اس طرف ہو جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں پھر جب ہم نے پہاڑ کا سہارا لیا، پھر ہم نے پہاڑ کی طرف اپنی کمرے کی، اپنی پشت پہاڑ کی طرف کر لی، تو ظاہر ہے وہ سپورٹ مل گئی ہمیں پہاڑ کی، سامنے سے دشمن کا ہم پھر فیس کر سکتے تھے اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں فتح دی۔ تو اب یہ روایت ہے کہ اس روایت کی بعض جو محدثین ہیں وہ سند پر بھی بحث کرتے ہیں، اور اسی طرح حافظ زبیر علی زئی جو اہل حدیث حضرات کے مشہور محدث گزرے ہیں حال ہی میں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے کہ جو یہ والی روایت ہے یہ ضعیف ہے، اور ضعیف اس بنا پر کہتے ہیں کہ محمد بن عجلان جو راوی ہے وہ مدلس ہے، قرآن سے روایت کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کی سند پر غور کیا تو سند تو اس کی مجھے بظاہر ٹھیک معلوم ہوئی، اور اس پر میں انشاءاللہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2017 کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون کے اندر میں نے اس کی سند پر بحث کی تھی، اور اس کی سند کے بارے میں نے ایک نتیجہ نکالا تھا۔ میں نے ایک اسکالر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، جو سوشل میڈیا پر بڑے مشہور ہیں، یوٹیوب پر بڑے مشہور ہیں، کافی فین فالوئنگ ہے ان کی، اور کافی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو ان کا ایک لیکچر میں نے دیکھا تھا کشف اور کرامات پر، اس کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کی تھی جو زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے کہ محمد بن عجلان مدلس ہے جو کہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اس بنا پر انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے امام مسلم کا صحیح مسلم سے ایک اصول بھی پیش کیا کہ صحیح مسلم میں ایک اصول ہے، امام مسلم نے اس اصول کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی مدلس ان سے روایت کرے تو اس کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں جہاں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مدلس ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ انہوں نے شرطیں بھی ذکر کی ہیں کہ کون کون سی شرطیں ہیں اس کے ساتھ۔ پہلی شرط امام مسلم نے یہ ذکر کی ہے کہ مدلس کی ان والی روایت وہ قبول نہیں ہوگی کہ جب وہ جس شخص سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت نہ ہو۔ اگر اس کی ملاقات ثابت ہو جائے، یعنی زندگی میں یہ ثابت ہو جائے کہ کبھی نہ کبھی یہ اس شخص سے ملا تھا، تو اس کی پھر وہ ان والی روایت قبول کی جائے گی۔ اب وہ تدلیس ہے، مدلس ہے وہ بھی، لیکن مدلس کی بھی صرف مدلس ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کو رد نہیں کیا جاتا،
بلکہ اس میں یہ شرط دیکھی جاتی ہے، امام مسلم نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے مقدمے میں، کہ اس کے لیے یہ شرط دیکھی جاتی ہے کہ اگر تو اس کی ملاقات ثابت ہے زندگی میں، جس شخص سے وہ روایت کر رہا ہے، تو اس کی وہ روایت قبول کر لی جائے گی۔ تو اس اصول کی بنا پر میں نے محمد بن عجلان کے بارے میں تحقیق کی، اور کافی سارے محدث ایسے ہیں، اسی طرح علامہ ذہبی ہیں، ان کی سیر اعلام النبلاء کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن عجلان کی جو ملاقات ہے وہ حضرت نافع سے ثابت ہے، اور حضرت نافع سے ملاقات ہی ثابت نہیں بلکہ باقاعدہ انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے، صحبت اختیار کی ہے۔ تو اس وجہ سے جو امام مسلم کا جو اصول ہے، جو پیٹ اصول ہے، اسی کے مطابق جو انہوں نے شرط ذکر کی ہے، تو محمد بن عجلان کی حضرت نافع سے ملاقات بھی ثابت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاگردی بھی ثابت ہے، تو اس وجہ سے تدلیس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، امام مسلم کے رول کے مطابق وہ حدیث قبول کی جائے گی۔ تو اس اصول کے مطابق جو حافظ زبیر علی زئی ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں غلطی کھائی ہے، ٹھوکر کھائی ہے، وہ اس اصول کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے یا اس کو اپلائی نہیں کر پائے صحیح طرح، اور اسی طرح جن اسکالر کا میں نے حوالہ دیا ہے انہوں نے بھی اس سلسلے میں غلطی کھائی ہے۔ سند کی تو بات ہو گئی، اس کے سند تو اس کی ٹھیک ہے، اب اس کے متن کی طرف آتے ہیں۔ اب متن سے بظاہر یہ کنکلوڈ کی ہے بہت سارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے، اور بہت سارے جو دیگر حضرات ہیں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ اس سے کرامت ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح کشف، صوفیاء اس سلسلے میں اتنا آگے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے کشف ثابت ہوتا ہے۔ کشف کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کشف کا مطلب ہے کہ غیب کے پردے ہٹا کر بلا کسی سبب کے کوئی چیز سامنے آ جائے انسان کے، اور جو انسان دیکھ نہ سکتا ہو وہ دیکھ لے، عالم غیب کی خبریں ہوں، یا چاہے وہ سبب ان کے اندر سے نکل جائے اور سبب کے علاوہ انسان کوئی دور کی چیز دیکھ لے۔ تو اس روایت سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، کشف انہیں ہو گیا، اور اس بنا پر انہوں نے یہ پکار لگائی۔ تو دیکھیں، میں اس سلسلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے متن کی، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سخاوی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، میں ان کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ان کی ایک کتاب ہے المقاصد الحسنہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے امام سخاوی نے کہ جو یا ساری الجبل والی روایت ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ اس وقت کہے کہ جب ان کے من کے اندر ان کو خیال پیدا ہوا کہ جو میں نے لشکر بھیجا ہے کہ کہیں اس کے پاس پہاڑ نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے یہ پکار لگائی اس وقت۔ دیکھیں، اب جب آپ انسان کی فطرت کو دیکھیں گے، یہ تو امام سخاوی نے یہ بات کر دی ہے، تو دیکھیں جب آپ انسان کی فطرت کو دیکھیں گے کہ جب جو لیڈر ہوتا ہے، جو شخص جب کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں ہر وقت خیال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض دوسری احادیث میں یہ بات آتی ہے، بعض دوسری روایات میں آتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس دوران لشکروں کی تشکیل دیا کرتے تھے، یعنی پلاننگ کیا کرتے تھے لشکروں کے بارے میں۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ذہن ہر وقت کہیں نہ کہیں مصروف ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ساریہ کو بھیجا، لشکر دے کر روانہ کیا، تو ظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خطبہ دے رہے تھے تو ان کے ذہن میں بھی یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ اب اس کو آپ الہام کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا پھر ایک انسان کی پلاننگ کہہ لیں کہ جب انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو اس کام کے اس کے اندر خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی کو کریٹیو مائنڈ کہتے ہیں، اور اسی کو کریشن کہا جاتا ہے دماغ کی، اور یہ چیز لیڈر کے اندر بطور عتم موجود ہوتی ہے، اتمام کے ساتھ موجود ہوتی ہے، کہ جب بندہ کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو اس کی یہ قوت ہے جسے سکس سینس کہا جاتا ہے، تو یہ اس کی بہت تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کو بھیجا تو ظاہر ہے جس طرف لشکر گیا تھا انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ اس جگہ پہاڑ موجود ہیں، اور لشکر کے بارے میں بھی اندازہ ہوگا، دشمن کے بارے میں بھی اندازہ ہوگا۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے اور لوگوں نے ان الفاظ کو سنا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو صوفیہ اپنے کشف کی طرف لے کر جائیں، اپنے کشف اس سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عموماً انسان کی نیچر کے اور فطرت کے بالکل قریب ہے، اور جو سائیکالوجی ہے وہ بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے، اس طرح کی کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ تو امام سخاوی یہ فرماتے ہیں کہ وہ کہاں تھے؟ ایک وادی کے اندر تھے، اور ان پر لشکر نے چڑھائی کر دی تھی،
اور ان کے قریب ایک پہاڑ تھا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے دوران یہ الفاظ کہے اور اپنی آواز بلند کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ساریہ ہیں ان کو یہ آواز سنا دی۔ تو امام سخاوی کے کہنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متن سے کشف ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ جس سے پردے ہٹ گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کا بھی میں حوالہ یہاں پر دیتا چلوں، شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے موسوعۃ العقیدہ کے نام سے، اور اسی طرح عون الودود ابو داود کی ایک شرح ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ پردے ہٹ گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور انہیں بلا کسی سبب کوئی چیز نظر آنے لگی تھی اور اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، بلکہ اس کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اس خیال کی بنا پر انہوں نے ایک پکار لگائی اور بس اتنی سی بات تھی، اور کوئی اس کے اندر نہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کشف ہوتا ہے اور نہ ہی اس قسم کی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو محدثین نے بھی اس بات کو کلیئر کر دی ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہماری الحمدللہ کلیئر ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ محدث تھے، محدث اگر ہوں بھی تو وہ اس معنی میں محدثین نے انہیں لیا ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ محدث اس معنی میں ہے کہ ان کو جو روزمرہ کے امور ہیں، اسی طرح اپنی زندگی میں جو پیش آنے والے کام ہیں، اس سے متعلق ان کی جو سکس سینس تھی وہ تیز تھی۔ تو بس اتنی سی بات تھی، اور اس چیز کا ذکر صرف میں نہیں کر رہا بلکہ محدثین نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور جس کا بھی میں حال ہی میں ذکر کر چکا ہوں۔